یہ میری بہو بھی ہے اور یہ میری بیٹی بھی ہے۔ اپنے گھر والوں جانتے ہوئے کہ میں شفا کو پسند کرتا ہوں، اسے محبت کرتا ہوں، تو میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ ایک ماں کو اپنی بیٹی کا گھر بنائے رکھنے کے لیے بڑی آپ کی شکل بھی نہ دیکھوں۔ میں بھی تم سے محبت نہیں کرتا۔ جنگ لڑو تم، یہ ہار جیت کا فیصلہ ہے نا، یہ بعد میں ہوتا ہے۔ مجھے میری بدقسمتی یاد دلانے کے لیے حقیقت مت بتاؤ۔ آج ذاتی طور پہ صحیح، لیکن اب وہ میری بیوی ہے۔ جب موقع ملا میں چھوڑ دوں۔ اگر اس نے میری بیٹی کو کوئی تکلیف پہنچائے شفا میرا گھر نہیں بسنے دے گی۔ تو میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ وفا کے سر پہ شفا کے نام کی تلوار لٹک رہی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ شفا کبھی بھی ثالث کو اپنی طرف کر لے گی، کیونکہ شفا اور ثالث تو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور پھر وفا خالی ہاتھ رہ جائے گی۔ اپنے گھر کو تباہ ہوتے ہوئے وفا نہیں دیکھ سکتی، اسی لیے وہ کافی زیادہ پریشان ہے، اور اوپر سے تحریم کی جو باتیں وہ سن رہی ہے اس سے اس کے کردار پر بھی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں بار بار، اسی لیے وفا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ تو تہذیب سے یہ دیکھا نہیں جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کا احساس کروانے لگتی ہیں وفا کو کہ وہ ہمیشہ سے ہی ان کے ساتھ ہیں، اور وفا کو اپنے گھر کے لیے اور اپنی محبت کے لیے خود ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، لیکن ہمیشہ تہذیب کو وفا اپنے ساتھ ہی پائے گی۔ یہ سن کر وفا کو کافی حوصلہ ہوتا ہے۔ وفا ثالث سے بھی اس بات کا اظہار کر دیتی ہے کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی، لیکن وہ اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتی ہے، اور جب ثالث کی اپنی ماں اس سے کہے گی کہ اگر اس نے وفا کو چھوڑا یا وفا کو کوئی بھی تکلیف دی تو وہ اپنی ماں کا مرا ہوا منہ دیکھے گا، اس بات پر ثالث بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تو اپنی ماں کو بہت جلد بتانے والا تھا کہ وہ وفا سے نہیں بلکہ شفا سے محبت کرتا تھا۔ وہ تو سچویشن ایسی بن گئی کہ اسے وفا سے نکاح کرنا پڑا، لیکن اب ماں کی محبت وفا سے دیکھتے ہوئے ثالث کے قدم بھی ڈگمگا رہے ہیں، لیکن شفا روز بروز اسے بہت زیادہ پریشر دے رہی ہے کہ آخر وہ گھر والوں کو اپنا اور اس کا رشتہ بتا دے اور وفا کو چھوڑ دے۔ بہت ہی جلد اب فرجاد پر بھی یہ حقیقت کھلنے ہی والی ہے کہ جسے وہ غلط سمجھ رہا تھا، غلط اصل میں وہ نہیں بلکہ اس کی اپنی بہن شفا تھی۔